السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہمارے معاشرے میں شرک کس طرح سے ہو رہا ہے، کیونکہ شرک کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، شرک کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ ایک چیز کو معمولی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا آج ہم شرک کی ٹائپس سے سمجھیں گے کہ کیا کیا چیز شرک کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ شرک کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، خواہ وہ عبادت میں ہو، عقیدے میں ہو یا کسی اور طرح سے۔ شرک کی دو بیسک کیٹیگریز ہیں، ایک ہے شرک اکبر اور دوسرا شرک اصغر۔ شرک اکبر کہتے ہیں بڑے شرک کو۔ یہ وہ شرک ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، جیسے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا، قبروں کے اوپر جا کر کسی بزرگ کی قبر پر جا کر ان کی قبر پر سجدہ کرنا اور ان سے مانگنا۔ تو یہ شرک اکبر ہے، کیونکہ اس میں آپ اللہ کو آپ عبادات میں کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، کسی کو اللہ کا شریک قرار دینا شرک اکبر میں آتا ہے۔ دوسرا ہے شرک اصغر۔ یہ وہ اعمال ہیں جو شرک کی طرف لے جاتی ہیں لیکن انسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتے، جیسے ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، یعنی دکھاوے کی عبادت کرنا، تو یہ شرک اصغر ہے۔ لہٰذا ابھی ہم لوگ اچھے سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، ایک ایک ٹائپ کو تھوڑا ڈیٹیل سے۔ تو سب سے پہلے ہو گیا قبروں اور اولیاء کرام کو پکارنا۔ بہت سے لوگ بزرگوں، پیغمبروں یا اولیاء کرام کی قبروں پر جاتے ہیں اور پھر ان سے دعائیں مانگتے ہیں، مشکل کشائی کے لیے انہیں پکارتے ہیں، جو کہ کھلا شرک ہے، کیونکہ وہ تو وفات پا چکے ہیں، وہ خود قبروں میں ہیں، نہ وہ آپ کی آواز سن رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ کیا بات ہوئی، وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہے نا، تو وہاں پر جا کر ان سے مانگنا یہ کھلا شرک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، یقیناً کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ تو اس کی مثال یہ ہے کہ کسی بھی بزرگ کو براہ راست ان سے مدد طلب کرنا، ان کا نام لے کر فلاں پیر صاحب میری مدد کر دیں، فلاں بابا میری مدد کر دیں، تو یہ جو ہے وہ کھلا شرک ہے۔ اس طرح سے ان کی قبروں پر جا کر ان کے نام سے قربانی کرنا، ان کے قبروں پر نظر و نیاز چڑھانا، یہ بھی شرک میں آتا ہے، کیونکہ قربانی صرف اللہ کے نام کی، اگر آپ کچھ بھی قربان کریں تو وہ صرف اللہ کے نام پر کریں، اگر کسی بزرگ کے نام پر کر رہے ہیں تو وہ بھی شرک میں آئے گا۔ اس طرح سے سیکنڈ ہم لوگ کیٹیگری یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جب بیمار ہوتے ہیں یا پھر کسی مشکل میں ہوتے ہیں، مصیبت میں ہوتے ہیں، تو وہاں سے بچنے کے لیے وہ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں یا پھر تعویذات پہن لیتے ہیں، دھاگے پہنتے ہیں، اور پھر ان دھاگوں کے اوپر یقین کرتے ہیں کہ اس دھاگا پہننے سے میری یہ فلاں فلاں مشکل ختم ہو جائے گی، یا سپوز اگر وہ ان کو شفا مل جاتی ہے، وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، تو پھر ان کا بلیف یہ اسٹرانگ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں پیر صاحب سے یہ دھاگا پڑھوایا تھا اور اس دھاگے کی وجہ سے میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ تو یہ حدیث میں ہے کہ جس نے کوئی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو یہ اس بات کے اوپر یقین رکھنا کہ اس دھاگے کی وجہ سے، اس تعویذ کی وجہ سے شفا ملی، صحت یابی ملی، تو یہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ستاروں پر یقین رکھتے ہیں، جو نجومیوں کے کہنے کے اوپر یقین رکھتے ہیں، حالانکہ یہ بھی شرک میں شامل ہے کہ کسی نجومی سے پوچھ لیا کہ میری زندگی میں یہ کچھ ہونے والا ہے اور پھر اس کی بات پہ یقین رکھ دیا، حالانکہ علم غیب کا مالک صرف اللہ ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ فیوچر میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ حدیث دیکھتے ہیں، جو شخص کسی نجومی کے پاس جائے اور اس سے کچھ پوچھے، اس کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، ٹھیک ہے، تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نجومیوں کے اوپر یقین رکھنا بھی شرک میں آتا ہے۔ اسی طرح سے کھلا شرک جو بتوں کی یا کسی تصاویر کی پوجا کرنا، وہ تو سب سے بڑا شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ اب شرک اصغر کی کیٹیگری کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ شرک اصغر میں یہ ہے کہ جس میں انسان نماز، روزہ یا صدقہ صرف لوگوں کے دکھانے کے لیے کرتا ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ اس کے متعلق بھی ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث یہ ہے کہ آپ وسلم نے فرمایا، تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا میں ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ وسلم نے فرمایا ریاکاری، یعنی کہ دکھاوا۔ اسی طرح سے کسی چیز کو یا کسی جانور کو منحوس تصور کرنا، اس کو بدقسمتی کی علامت ٹھہرانا کہ اس کی وجہ سے میرا یہ کام ادھورا رہ گیا، اس جانور کی وجہ سے، جیسے کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو اس لیے آج میرا دن برا گزرے گا، یہ چیزیں بھی کیا ہیں، یہ غلط عقائد ہیں اور یہ شرک اصغر میں آتے ہیں۔ اب اپنے ٹاپک کو سمرائز کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا ٹاپک کہ شرک بیسکلی ایک بہت بڑا گناہ ہے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی عبادات، اپنے عقائد اور اپنے ڈیلی کی اعمال میں صرف اللہ کی توحید کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور اللہ سے شرک سے بچنے کی توفیق بھی مانگنی چاہیے۔
اس کے ساتھ ساتھ قرآن و احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا چیز شرک کی کیٹیگری میں آ رہی ہے اور اس بات کا کیا کیا ثبوت ہے حدیث کے ریفرنس سے اور قرآن کی آیات میں اللہ نے کیا کیا فرمایا ہے اس کے متعلق۔ سیکنڈ یہ کہ صرف اور صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، کسی بھی بزرگ سے یا کسی فرشتے کو کا نام لے کر نہیں پکڑنا چاہیے۔ مانگنا ہے تو آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں، ٹھیک ہے؟ جو لوگ وفات پا چکے ہیں آپ ان سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اس طریقے سے تھرڈ یہ ہے کہ جادو کرنا، تعویذات پر یقین رکھنا اور دھاگوں پر یقین رکھنا یہ بھی شرک میں ہی آتا ہے، لہٰذا توکل صرف اور صرف اللہ کی ذات پر رکھنا ہے اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرنی ہے، ریاکاری یا دکھاوے سے بچنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق ہے کہ ہمیں توحید خالص کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچائیں۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔